بہت خوبصورت محفل سجائے ہے منتظمین نے. ابھی بھی اس محفل کے آزو بازو میں گھومنے والے جو ہیں، آپ سب سے میرا گزارش ہے کہ آپ سارے، یہاں تو چیئر سارا بھر چکا ہے، پھر بھی برائے کرم برائے مہربانی آپ سارے محفل میں آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آله. آواز نہیں آیا. حسن عقیدت کے ساتھ، جذبہ محبت کے ساتھ سارے امت محمدی جو یہاں حاضر ہے، ہم سب کو محبت کے ساتھ، حسن عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال انی لقیت جبرائیل فاخبرنی فقال قال اللہ تعالی عز وجل من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے انی لقیت جبرائیل، بے شک میں نے جبرائیل سے ملاقات کی تھی. فاخبرنی، اس نے ہمیں خبر دی. کیا خبر؟ اے رسول اب سن لیجئے کیا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر جو کوئی آپ کے اوپر درود پڑھے گا صلیت علیہ، رب نے فرمایا خود رب اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں. ومن سلم علیہ، اور جو آپ کے اوپر سلام پڑھتے ہیں سلمت علیہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی سلام بھیجتا ہے. سلام کا مطلب مفہوم یہاں کیا آئے گا؟ رحمت بھیجتا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی تھوڑا محبت سے درود پڑھا کریں. چلو ادب کے ساتھ اللہم صلی علی وعلی آلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہم وعلى آله
قصیدے کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ سنت علماء ہے اور سنت صحابہ ہے. ہزار بار بشویم دہن مرادی مشک گلابم ہزار بار بشویم دہن مرادی مشک گلابم انوز نام پہ تو گفتن کمالی بے ادبست اللہم وعلی آلی. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کا برکت عطا فرمائے. ان نبی علیہ السلام قال فاکثروا علی من الصلاة فإن صلاتکم معروضۃ علی. اے میرے صحابیوں سن لو، میرے وفات کے بعد تم جب ہمیں مس کرو گے اس وقت یہ کام آئیں گے. کیا؟ جب ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، زیادہ تر میرے اوپر درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارے درود مجھ تک پہنچائی جائیں گے. تو ایک صحابہ آیا اور پوچھنے لگے فَكَيْفَ تُرَدُ صَلَاةٌ عَلَيْكَ فَأَرِمْتَ قَالَ يَكُونُونَ بَلِيدًا. حضور آپ کے وفات کے بعد، آپ کے منتقل ہونے کے بعد کیسے ہم پہنچائیں گے؟ یہ خاک کی، یہ مٹی کے خسائل ہوتے ہیں کہ اس پہ چاہے کہ آپ سونا دو، چاندی دو، پلیٹینم دو، کچھ بھی دو، 10 دن یا 10 ماہ یا 10 سال میں اس کو ختم کر دے گا. فَكَيْفَ تُرَدُ صَلَاةٌ عَلَيْكَ، تو کیسے ہم آپ تک ہمارے سلام درود اب پہنچائیں گے؟ آپ کو بھی تو مٹی کھا لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے الا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اور اس کے اوپر حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوب لکھے تھے، ساودھان ہو جاؤ. الا، کس بات کے اوپر ساودھانی دے رہے تھے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے، ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے حرام کر چکے ہیں مٹی کے اوپر. کیا حرام کی ہے؟ ان تاکل، کھانا حرام کیا ہے. کیا کھانا؟ بریانی، حیدرآبادی بریانی، بیدر والی اڈلی حرام کی ہے. کیا؟ اجساد الانبیاء، صرف میرے نبی نہیں، تمام انبیاء کا جسم کھانا مٹی کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا. کیونکہ نبی اللہ ہے، تمام خدا کے نبی، حیٌ، وہ زندہ ہوتا ہے، یرزقو، خدا کی طرف سے انہیں رزق بھی دی جاتا ہے. کیسے زندہ رہتے ہیں؟ یہ حکمت خدا ہے، اس کے اوپر ہمارا چرچا نہیں ہے. اس لیے ہم پہلے بتایا درود شریف صحیح سے پڑھو. چلو ماشاءاللہ ورلڈ ڈسٹرکٹ گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ایم ایل اے صاحب، حج کا چیئرمین صاحب، حج کمیٹی کا، ہمارے ساتھ ایجوکیشن سائٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایاز خان صاحب. ابھی تو جا رہے ہمارے برما صاحب، آپ کو بھی ہمارا بہت شردھا. اور ایم ایل اے صاحب کو اوکے ویری گلیڈ ٹو میٹ یو. ٹھیک. اور سارے حضرات، خاص طور پر ہمارے جتنے علماء دین ہیں اور ان
کہ تو ہم MLA صاحب کا نام نہیں لیے, چیئرمین صاحب کون نہیں جانتا ہے, جتنا لو اتنا کم ہے. پھر ان کے بارے میں بولنا پھر خطرہ بن جاتے ہیں, کیونکہ آل کرسپونڈنٹس آف میڈیا رپورٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیوں, دیکھو دونوں طرف سے ہے, یہ بولو مت کہ ایک طرف سے ہوا بات. ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں وہ گیسٹ ہوتے ہیں, آگے الحمدللہ سبحان اللہ. تو ہر کسی کا تو اپنا سوچ ہوتا ہے بھائی. کوئی نیتا ہو, MLA ہو, تو کیا وہ سنسان نہیں کرتے ہیں, ان کا بچہ نہیں ہوتا. کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کا پیار کرنے کا حق نہیں ہے. کوئی لیڈر ہوتے ہیں تو کیا اس کو سوشل ایکٹیویٹیز آؤٹ آف پولیٹکس نہیں رہ سکتے ہیں. ان کا ایموشن ہے, ان کا سب کچھ ہے. جیسا ہمارا ہے, سب نیتا آسمان سے تو آئے نہیں, وہ ہمارے کسی کے گھرانے سے تو نیتا بنے ہیں, لیڈر ہے. ہمیں اتنا ہی محبت کرنا چاہیے. خاص طور سے ہمارے علماء حضرات جو ہے, اقوام اسلامیہ میں اسلام کو شرک بدعات کے خلاف جنگ کر کے آج یہاں تک جس نے پہنچائے, ہمارے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بار سب سارے مرحبا کر دو. نظامت بھی بہت اچھا کر رہا تھا. بھائی جان ادھر جا کے بیٹھ گئے, ماشاءاللہ. مفتی رئیس صاحب اور ہمارے عزت سے بھی بات ہو رہے تھے, ہم سب کے نام لینا بھی ادبی ہے. تو یہ ہمارے سر کا تاج ہے. جتنے سارے علماء قرآن حدیث شرع شریعت پڑھنے والے جتنے حضرات ہیں, وہ میرا سر کا تاج ہے. اور ہمارے جو مشرب ہے, اعتقادی طور پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آج کل تو دور چل رہے, کوئی جانے چاہے نہ جانے سامنے دکھا دیتا ہے, کیا یہ بخاری میں ہے, کیا یہ حدیث صحیحہ میں ہے, کیا وہ حدیث میں ہے. اچھا آپ جو ہمیں بھی آ کے پوچھے کسی نے, تو آج فتوا کا دور چل رہے ہیں. آج کل نماز شروع کی ہے, جمعہ نماز شروع کی ہے, وہ بھی فتوا دینا شروع کر دیا. اور کس کے اوپر, عالم کے اوپر, کیونکہ اس کا امام. اور یہ تقلید کرتے ہیں فیس بک کی, کیونکہ یہ تقلید کرتے ہیں یوٹیوب کی, یہ تقلید کرتے ہیں سوشل میڈیا کا. اور سوشل میڈیا جو ان کے سامنے لاتے ہیں, بس وہی آگے چھوڑ دیتے ہیں. یہ دکھاتے ہیں کیا یہ بڑا عالم نہیں ہے, کہیں شیخ حسین کو دکھاتے ہیں, کبھی ڈاکٹر نائک کو دکھاتے ہیں, کبھی احمد دیدہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلو تم احمد دیدہ دکھاؤ, کوئی فرق نہیں. جمت کیسی ہے تم دکھا سکتے ہو, تم ڈاکٹر نائک دکھا سکتے ہو. کیا یہ بڑا عالم نہیں ہے, تو تم شیخ حسین دکھا سکتے ہو, اپنا مرضی آپ. مگر ہم بھی تو دکھائیں گے آپ کو, ہمارا بھی دیکھ لینا. اب ڈاکٹر نائک دکھاؤ گے, ہم آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دکھائیں گے. آپ ہمیں احمد دیدہ دکھاؤ گے, آپ کا ہم نے عبدالعزیز محدث دہلوی دکھائیں گے. آپ ہمیں شیخ حسین دکھاؤ گے, میں آپ کو انور شاہ کشمیری دکھائیں گے, میں آپ کو جولہ صندوقی دکھائیں گے, میں آپ کو علماء اہل سنت جو سنت کے مطابق ہمارے دین کو تمام دنیا میں خدمت کیا ہے, عقیدہ اشعری ماتوریدی کے, ہو سکتے وہ دیوبند کے ہو, فرفرا کے ہو, کوئی بھی سلسلے کے ہو, مگر جو فالو کرتے ہیں عقیدہ اشعری ماتوریدی. کوئی بھی قرآن حدیث پہ دیوبند لکھا ہوا نہیں ہے, فرفرا لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی قرآن حدیث پہ دوسرے سارے جتنے سارے ریجنل نام ہم نے لے رکھے ہیں ہمارے شیخ اور مرشد کے طور سے, جس طور پر جس کو ہم جس کو فالو کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم جو نام رکھے ہیں وہ ہمارا نام ہے. سمجھ رہے نا بات. جیسے جو دیوبند کو فالو کرتے ہیں, جب سے دیوبند بنے ہیں تو اس کے بعد سے سارے قاسمی آئے, رحیمی آئے, جب فرفرا کا بنے ہیں تو پھر وہاں سے فاتحی بنے. تو اس سے پہلے کیا تھا, کون سے عقیدہ تھا؟ سمجھ رہے نا بات. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اصل ہم لوگ کا جو چل رہے ہیں, تمام دنیا میں ہم لوگ تقلید کرتے ہیں, مقلدین ہے. ہم لوگ غیر مقلدین ہیں.
ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، امام کا تقلید کرتے ہیں. کوئی تقلید کرتے ہیں تو واٹس ایپ کا تقلید کرتے ہیں، کوئی تقلید کرتے ہیں تو فیس بک کی تقلید کرتے ہیں، کوئی تقلید کرتے ہیں تو ادر سوشل میڈیا کا تقلید کرتے ہیں. مگر ہم لوگ تقلید کرتے ہیں تو امام کا کرتے ہیں، مجتہد کا کرتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے دین کو بمسلسل جو لائے ہیں ہم سارے ان کے تقلید کرتے ہیں. اور یہ جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک جا کے پہنچ گیا. سمجھ گئے؟ جی جی جی. Very nice. اسٹارٹ بول سکتا ہوں؟ شروع کروں؟ آپ سارے ریڈی ہے؟ مگر سن کے چلے جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا. سننے کے بعد اگر تھوڑا بھی اس کے اوپر غور کریے گا یا عمل کریے گا تو پھر کام آئیں گے. دیکھو 5 وقت نماز پڑھنی ہے ہم اس کے اوپر اور تقریر نہیں کریں گے. کون نہیں جانتا 5 وقت نماز پڑھنی؟ مہینے میں سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، کون نہیں جانتا بھائی؟ امیر رئیس جو ہے وہ حج کرو، زکات ادا کرو، یہ کون نہیں جانتا بھائی؟ توحید کے اوپر قائم رہنا پڑے گا، یہ کون نہیں جانتا؟ مگر ایک بات بتاؤ، کیا پنجگانہ نماز پڑھنے کے نام اسلام ہے؟ روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے؟ حج کرنے کا نام اسلام ہے؟ زکات دینے کا نام اسلام ہے؟ کیا نماز کے اندر اسلام ہے؟ کیا روزہ کے اندر اسلام ہے؟ کوئی بول سکتے؟ نہیں بول سکتے، کیونکہ نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے. آپ بولو گے تو پھر ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں جی؟ دیکھو اسلام میں نماز ہے، اسلام میں روزہ ہے، اسلام میں حج ہے، اسلام میں زکات ہے، اسلام میں تسبیح ہے، اسلام میں تلاوت ہے، اسلام میں عبادت ہے، اسلام میں ہے یہ، اسلام میں ٹوپی ہے، اسلام میں داڑھی ہے. مگر آپ کے نماز میں اسلام ہے کیا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ آپ کے روزے کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ آپ کی عبادت کے اندر اسلام ہے کیا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں عبادت کرنے والے کے اوپر، کیونکہ اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسے ہے، دنیاوی معاملات کیسا ہے، وہ اپنے گھر میں کیسے چلتے ہیں، برادری میں وہ کیسے چلتے ہیں، حق حقوق کے بارے میں کتنا وہ صحیح سے ادا پابند ہے حق حقوق کے اوپر. بات سمجھ رہے نا؟ تو نماز ہم سجدہ کر لیا نمازی بن گئے، ایسا نہیں ہو سکتے. ارے بھائی ہم اور آپ نماز پڑھ کے نمازی بنے، اور ازمیر میں کوئی نماز پڑھا تھا معین الدین سے غریب نواز بنے. سبحان اللہ کہہ دو. فرق ہے نا. چیشتیہ طریقہ دیکھو، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو دیکھو، نقشبندیہ طریقہ. ترکی میں چلے جاؤ، تمام ترکی فالو کرو، 100% حنفی اور 100% نقشبندی اور مجددی طریقے سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث میں ہے نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ آپ بول سکتے ہیں ہر جگہ کیوں ڈھونڈتے ہو جی قرآن اور حدیث کو؟ ہر چیز تو قرآن اور حدیث کے اندر ہے. اگر ڈھونڈنا ہے تو قرآن کے اندر ڈھونڈو، حدیث کے اندر ڈھونڈو. تو ماحول میں آ کے قرآن حدیث کیوں ڈھونڈتے ہو بھائی؟ ہم لوگ حدیث قرآن ڈھونڈتے ہیں بہرام صدیقی کا لیکچر کے اندر، اس محفل پہ ڈھونڈتے ہیں. ارے اس محفل کو حدیث میں ڈھونڈو، اس محفل کو قرآن میں ڈھونڈو، پھر ملیں گے. تلاش کرنی ہے تو
किसी जगह जाके कुरान तलाश मत करो, उस जगह को कुरान में तलाश करो। यही तो प्रॉब्लम है। हमें जाके खुद किसी ने पूछा, हम तकरीर बाद में करेंगे, पहले सेटल कर लो हम लोग है कहां, एतिकाद के ऊपर थोड़ा बात होना चाहिए पहले। हमें भी घर में, मेरा ऑफिस में आया कोई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हमें देखने लगे। एक सवाल कर सकते हैं, हमें यार ना जान ना पहचान कैसे सवाल कर दोगे भाई, ठंडा गरम कुछ ले नहीं। मुझे नहीं, एक बात बोलो, हनफी लोग के लेडीज जो होते हैं, जनाना जो होते हैं, वो सीने में क्यों नमाज में हाथ बांधते हैं? ये कितने नंबर हदीस में है सही बुखारी का? चलो यार दुनिया में इतना कुछ है, शराबी शराब पीकर घर जा रहे हैं, बीवी को पीटते हैं, कोई जिना करते हैं, कोई डिस्को में रहते हैं, कोई फलना जगह रहते हैं, कोई इधर उधर क्या क्या काम करते हैं, और तुम्हारा एक ही जगह जाके दिमाग अटके है कि हमारे बीवी कहां हाथ बांधते हैं। यार अपनी बीवी को तो देख, तो हनफी का बीवी मत दिखा करो। समझ रहे ना भाई? तो मैंने उसको पूछा चाय ठंडा क्या लेना, इन्होंने ठीक है जी, अब बोलो ना कितना नंबर हदीस में है। फिर अपना इमाम को निकाला है, उसका इमाम का नाम क्या बोला, फेसबुक या व्हाट्सएप या एनी अदर सोशल मीडिया, यू विल ओपन द सम ऐप, और ऐप को देख रहा कितना नंबर हदीस में है। जी भाई हदीस समझने के लिए तो थोड़ा सही मौजू के ऊपर भी इल्म रखना चाहिए। आपका क्या है मौजू? नहीं कितना नंबर हदीस में है बोलो ना। हमें मौजू मजलिस के बारे में, मुरसल मुतवत्तिर के बारे में, नासिक मंसूख के बारे में, वो सब का जरूरत है। आप बोलो ना जी कितना नंबर हदीस में है। आपके लेडीज लोग, जनाना लोग क्यों सीने में हाथ बांधते हैं? आज यार तुम्हें किसी भी हदीस का, जो हम 14 चीजें बोले हैं इसमें किसी का इल्म नहीं है, फिर तुम बोल रहे हो कि मैं हदीस से सुनेंगे। जो अवाम में, ये सुन लो, आज अवाम में जो हदीस सुनने जाते हैं और सुनाने जाते हैं, ये बुखारी शरीफ हर बात में जबान पे लाना सही बात नहीं, क्योंकि बुखारी वो किताब होते हैं जो हमें पढ़ने के लिए 12 साल मदरसे में पढ़ना पड़ता है। बुखारी वो किताब है जिसको पढ़ने के लिए हमें प्रिपरेशन 14 साल तक लिया जाता है। बुखारी वो किताब है, मुस्लिम वो किताब है जिसको पढ़ने के लिए एक बच्चा से बूढ़ा बन जाते हैं। और बुखारी वो किताब है किसी भी इदारा, किसी भी मदरसा, किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे लास्ट क्लास और ऊंचा क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसे मास्टर डिग्री कहा जाता है। यहां तक कि सुन लो अकल वालों, अपना जामिया सलाफिया जो बनारस में है, वहां भी बुखारी शरीफ सबसे ऊंचा क्लास में पढ़ाया जाता है। और ये बुखारी तुम आके रुकवा दिया कहां? किसी पान वाले के हाथ में, साइकिल वाले के हाथ में, फोन वाले के हाथ में। ये बुखारी शरीफ आके थमा दिया किसके हाथ पे? किसी यंगस्टर के हाथ में बुखारी शरीफ लाके थमा दिया कहां? किसी किसी भी लड़के के हाथ में। देखो ये ऐप है और ये है आप, ऐप में क्या है? ये बुखारी शरीफ लोड किया हुआ है। कोई कुछ कहेगा तो ऐसे दबाना और कितना नंबर हदीस है पूछ लेना और उसी सवाल से कहीं नहीं हटना, उसी पर ठटे रहना, देखोगे वो हार जाएगा। ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है। सुन लो, आज हमारे जनाना लोग सीने में हाथ बांधना बुखारी में कितने नंबर हदीस में है ये पूछ रहे हो? तो हमारा जनाने के बारे में छोड़ो, हमारा लेडीज के बारे में छोड़ो, अपना मर्द लोग क्यों सीने में हाथ बांधते हो? ये बुखारी से हमको दिखा दो, मैं कल से हाथ बांधूंगा। बुखारी से दिखाना होगा, शर्ट में रही है। फिर मैंने उसको बोला सुनो, एक हदीस से बोलूं, एक किताब से, कौन सी? अल-जामिउल मुस्नद सहीहुल मुख्तसर बिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। क्या मैं इस किताब से बोलूं? मुझे नहीं जी नहीं, बुखारी से बोलो। अक्ल के दुश्मन, इसी को बुखारी कहा जाता है कि और
सारे उलामा यहां बैठे हुए हैं, पूछ लो बुखारी नाम की कोई किताब तमाम दुनिया में है नहीं, पूछ लो। बुखारी किसी किताब का पहचान है। ये बुखारा एक जगह का नाम है, समरकंद एक जगह का नाम है, ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। जैसे देवबंद कोई किताब में है नहीं, ये पहचान है। जैसे फुरफुरा कोई कुरान हदीस पे है नहीं, ये पहचान है। ऐसे बुखारी नाम बुखारी के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। हजरत इसाक रहवाबी इमाम बुखारी का जो शेख थे, इनका चाहत था कि कोई जामिउल मुस्नद सही एक किताब लिख के सही हदीस के ऊपर मुख्तसर में, ये उनका शौक था, इनकी ख्वाब था। फिर हजरत इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखा था। और ये इसाक रहवाबी कौन था? इमाम मोहम्मद के स्टूडेंट। इमाम मोहम्मद कौन था? इमाम आजम अबू हनीफा का स्टूडेंट। तो इमाम बुखारी को बुखारी नहीं बनता अगर आज इमाम आजम अबू हनीफा नहीं रहता। समझ रहे ना बात? हजरत अबू हफ्स कबीर कौन थे? जो इमाम बुखारी ने पहले बुखारी शरीफ पढ़ा था, किसके पास? हजरत अबू हफ्स कबीर। ये कौन थे? इमाम मोहम्मद के स्टूडेंट थे। इमाम मोहम्मद कौन थे? इमाम आजम अबू हनीफा का स्टूडेंट था। कौन सी किताब पढ़ा था? जामे सुफियान पढ़ा था। अबू हफ्स सगीर कौन थे? जो हजरत इमाम बुखारी के हमसाया थे। कहीं भी जाते थे तो हजरत अबू हफ्स सगीर साथ में जाते थे। आज दुख तो इस बात की है, आप सारे देखो, मक्की इब्न इब्राहिम देखो, अब्दुर्रहमान मुकरी देखो, ये कौन हस्ती है? उलामा हजरात बैठे हैं, बेशक समझ रहे आप कौन है ये? अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन है? अबू आसिम नबी दहाक नबी कौन है? आप जानते हो। और बुखारी के अंदर सुलासियत जो 22 हदीसें हैं, ये सुलासियत 22 हदीस में से 20 हदीस रिवायत किया गया है। वो 20 हदीस इमाम आजम अबू हनीफा का साथिज़ा, इमाम आजम अबू हनीफा का तुलाबा ने उस 22 हदीस को रिवायत किया। बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी में जो सुलासियत है, 10 हदीस मक्की इब्न इब्राहिम, 6 हदीस अबू आसिम दहक नबी नबी दहाक और अब्दुर्रहमान मुकरी 3, 10, 6 माफ करिएगा, मक्की इब्न इब्राहिम 11, 6, 17, इधर 3, अब्दुर्रहमान मुकरी 20, 22 हदीसें। ঝোড়ি ঠিক কথা বলছি। তোমাদের ওয়াজ পরে হবে, কিছু বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে কিছু? ভেতর থেকে বুঝতে পারছো কিছু? ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করো। আগে তোমরা কোথাকার মানুষ সেটা জানার প্রয়োজন আছে। কথাটা বুঝতে পারছো কি পারছো না? तो सुलासियत जो होते हैं, हम लोग शिर्क बिदअत करने वाले में से नहीं है। समझना होगा कि तुम किस घराने से हो। आज तुम उस घराने से निकल के किसी जगह जाके या तो सब कुछ छोड़ दोगे या तो ऐसे पकड़ोगे कि शिर्क बिदअत और ईमान चला जाएगा तुम्हारा। बैन अल इफरात व तफरीत। हम लोग तो बीच वाले हैं जी, हमें तो ऐसा चलना चाहिए। हाँ, हम लोग मिलाद भी करते हैं। ये হলো বে হচ্ছে না কেন? চুপচাপ হ্যাঁ শুনে বেশি কথা আমার বুঝতে পারছেন তো নাকি? বুঝেছি। हम लोग मिलाद भी करते हैं और क़याम भी करते हैं कभी कभी, मगर हमारे क़याम झगड़े का नहीं। क़याम करना हमारे लिए वाजिब फर्ज नहीं है। बैठे रहोगे तो कोई बात नहीं, कोई खड़ा होगा तो उसे बैठाओ मत, जो बैठ के रहेगा उसे खड़ा मत करो, ये जरूरी नहीं। मगर ये तो दिल का पुकार है, ये आमल मुस्तहसन आमल मुस्तहब है। मर्जी आए आए, मर्जी आए ना आए, कोई बात नहीं। हम रसूल अल्लाह को हाजिर नाजिर जन के क़याम नहीं सलातो सलाम नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल हराम है। और हमारे रसूल अल्लाह के जैसे हाजिर नाजिर है भी नहीं। इसको इम्कान हुदूरी के ऊपर हमारा अकीदा है, मगर गैरुल्लाह को हाजिर नाजिर हम नहीं मानते। फिर भी हम सलाम पढ़ते हैं।
سمجھ گئے نا بات؟ علم غیب کے بارے میں ہمارے رسول کا علم غیب کے بارے میں غیب کا مالک صرف اللہ ہے. سمجھ رہے نا بات؟ عقیدہ کے اوپر کام کرنا چاہیے ہمیں. اور جو میرے رسول نے فرماتے ہیں تو وہ اطاعی ہے، وہ اطاعی ہے. ہمیں عقیدہ اس کے اوپر رکھنا چاہیے. یہ کیا کم ہے؟ جتنے عطا کیا ان کو تو پورا قرآن کیا ہے. Quran is that testimony. No other book which has remained 15th century with us pure text.